السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے پڑھایا ہے وہ تقریباً وہ تمام سوالات اس بار بورڈ کے امتحان میں پوچھا گیا ہے۔ میں توصیف انور ایک بار سواگت کرتا ہوں آپ سب کا اپنے یوٹیوب چینل اسٹڈی وتھ توصیف انور پر۔ میں آج کے اس ویڈیو میں ابھی جو فرسٹ سٹنگ میں جو ایگزام ہوا ہے اس کے کوشچنس کو سالو کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کا بہت فائدہ ہو سکے۔ آپ ملا لیں کہ آپ کا کتنا صحیح ہوا، آپ سب کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے، پھر بعد میں بتائیں گے کہ ہے نا جو سوالات آپ نے پڑھے تھے وہ آئے یا نہیں آئے، اس کے بارے میں بعد میں تذکرہ کریں گے۔ دیکھ لیجیے یہ ہمارے پاس سیٹ جی ہے۔ آپ ایک بات سمجھ جائیے کہ سیٹ کوئی بھی ہو اس سے کوئی میٹر نہیں کرتا ہے، آپ بس اپنا ہے نا وہاں سے ملانا شروع کر دیجیے جہاں سے آپ کا کوشچن ملنا شروع ہو رہا ہے۔ تو آنسر ملائیے گا کہ اس کوشچن کا آنسر کیا ہے، کوشچن آنسر نمبر کے حساب سے نہیں، آپ کوشچن پڑھے دیکھیں گے، جب جو کوشچن پڑھا جا رہا ہے وہ کوشچن آپ کے کس نمبر پہ ہے اس حساب سے آپ ملا لیجیے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کے اس کلاس کو، آج کے اس ویڈیو کو۔ میرے دوستو آپ کو 50 ہی بنانے تھے، جو زیادہ بنائے ہیں تو آپ جانتے ہیں چیک کم ہو، بس صرف 50 ہی ہوں گے شروع سے۔ پہلا سوال ہے آپ کا، قمر جہاں نے افسانہ نگاری، میرے پاس جو سیٹ ہے اس میں قمر جہاں نے افسانہ نگاری کب سے شروع کیا؟ تو یاد رکھیے گا قمر جہاں نے افسانہ نگاری کب سے شروع کیا تھا؟ سن 1966 سے شروع کیا تھا۔ کب سے شروع کیا تھا؟ 1966 سے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا کوشچن ہے آشیانہ کس کی تخلیق ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آشیانہ جو ہے یہ قمر جہاں نگار عظیم سید محمد محسن شکیل اختر، بالکل نگار عظیم کی تخلیق ہے آشیانہ، آپ سب جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا جو کوشچن ہے، سراج اور عرفانہ کس افسانہ کا کردار ہے؟ تو بالکل صحیح جواب ہے نا، آشیانہ کا کردار ہے یہ۔ اور اگلا کوشچن ہمارے سامنے ہے، دھان کے کھیتوں اور گائے بھینس کے گوبر سے کون سی گیس بنتی ہے؟ تو پتہ ہونا چاہیے آپ کا، میتھن گیس بنتی ہے نا، یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا گلوبل وارمنگ چیپٹر میں۔ اس کے بعد بال وگیان کانگریس ہندوستان کے کس شہر میں منعقد ہوا تھا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، دیما پور میں، ہے نا۔ اگلا کوشچن ہے، اردو نثر میں سادہ نثر نویسی کو کس نے رواج دیا؟ تو اردو نثر میں سادہ نثر نویسی کو سر سید، شبلی، حالی اور نذیر احمد۔ تو یہاں پر اس کا آنسر میں ڈی یعنی نذیر احمد کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے سادہ نثر گوئی کی اور اس طریقے سے اپنے بچوں کو اور دوسرے لوگوں کو ناول کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اب اگلا کوشچن جو ہے آپ کے سامنے، حیات جاوید کے مصنف کون ہیں؟ تو حیات جاوید کے مصنف ہیں ہمارے ہے نا آپ کے کیا ہے بولو تو، جن کا نام ہے حالی، الطاف حسن حالی نے حیات جاوید لکھا تھا، جس میں انہوں نے حیات جاوید میں انہوں نے کس کے بارے میں بتایا تھا؟ آپ کو سب کو معلوم ہونا چاہیے، حیات جاوید یہ سر سید احمد خان کے اوپر لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے آگے اگلا کتاب ہے سید کہاں مدفون ہوئے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے سر سید احمد خان خود علی گڑھ میں مدفون ہیں اور وہیں پر وہ دفن، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ان کا باضابطہ مزار ہے۔ آگے کوشچن ہے، ڈاکٹر عبد المغنی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی تھی؟ تو بالکل صحیح جواب ہے، گھر پر، ہے نا۔ ڈاکٹر عبد المغنی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ گھر پر پیدا ہوئے تھے۔ نصاب میں شامل ادب کی پہچان کیا ہے؟ افسانہ، نظم، مضمون، نشایہ، بالکل ہے نا، یہ اس کا آنسر ہو جائے گا آپ کا سی یعنی مضمون ہے نا۔ ادب کی پہچان ایک مضمون ہے۔ مکتوب شہباز میں بشرا کون ہے نا؟ شہباز نے جو مکتوب لکھا اس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے بشرا ایک بیٹی کا نام ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیں گے ہم، اگلا کوشچن ہمارے یہاں، شہباز کا پورا نام کیا تھا؟ تو بالکل آپ کو معلوم ہونا چاہیے عبدالغفور شہباز، یاد آپ کو میں نے کروایا تھا عبدالغفور شہباز کے نام سے۔ مہدی فادی اردو اور انگریزی کے علاوہ کس زبان میں مہارت رکھتے تھے؟ تو فارسی میں بھی ان کی اچھی مہارت تھی۔ اگلا کوشچن ہے ہمارا، مقبول احمد صمدانی مہدی فادی کے کون تھے؟ مقبول احمد صمدانی دوست، بھائی، والد، چچا، تو یاد ہونا چاہیے ہے نا، یہ ان کے دوست تھے، ہے نا۔ اور اس کے بعد اگلا کوشچن دیکھیں گے ہم، اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے، فیاض رفعت کا تعلق کس شعبے سے تھا؟ تو فیاض رفعت کا تعلق آل انڈیا ریڈیو سے تھا، ٹھیک ہے۔ اگلا کوشچن دیکھیں گے ہم، کسی خاص موضوع پر دو آدمی کی گفتگو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ جانتے ہیں اس کو انٹرویو کہتے ہیں ادب کی دنیا میں۔ اور چک بست کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا آپ کا چک بست، آپ کو معلوم ہونا چاہیے مناظر فطرت یا مناظر قدرت دونوں دے دیا ہے، دیکھیے اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی، سی۔ اگلا کوشچن ہے، دہرادون کس صوبہ میں کا صدر مقام ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے یہ اتراکھنڈ میں ہے، تو یہ اتراکھنڈ کا صدر مقام ہے۔ اگلا ہے، جگن ناتھ آزاد کی کون سی نظم آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ جگن ناتھ آزاد کی نظم ہے، بالکل صحیح ہے، انڈیا گیٹ جگن ناتھ آزاد کی نظم ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا کوشچن ہے ہمارا، جگن ناتھ آزاد کی تقسیم ملک کے بعد دہلی کب آئے تھے؟ تو وہ تھوڑا سا ہارڈ کوشچن پوچھا ہے، اگر آپ دیکھیں گے کتاب کو لائن بائی لائن پڑھے ہوں گے تو بالکل یہ سالو ہو جائے گا آپ کو۔ 1947 میں ہے نا ملک کے بعد دہلی کب آئے تھے؟ تو 1947 میں، دیکھیے آج تقسیم ملک 1947 میں ہوا، تو کب آئے تھے؟ 1947 میں آئے تھے۔ اگلا کوشچن ہے، اردو کی پہلی مثنوی کا نام بتائیے۔ تو اردو کی پہلی مثنوی کا نام ہے قدم راؤ پدم راؤ، جس نے زر عشق مارا ہوگا بالکل غلط ہے نا، قدم راؤ پدم راؤ۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ، بقاؤلی کا محبوب کون تھا؟ یاد کیجیے آپ اس میں پڑھیں گے تاج الملوک، تو تاج الملوک ان کا کون تھا؟ محبوب تھا، ٹھیک ہے۔
اگلا کوشچن ہے نسیم کی مشہور مثنوی کا نام کیا ہے؟ نسیم کی مشہور مثنوی کا نام ہے گلزار نسیم، گلزار نسیم بالکل۔ اگلا کوشچن ہے ہمارا مصحفی کا پورا نام کیا تھا؟ یاد رکھیے گا غلام حمدانی مصحفی پورا نام تھا ان کا، غلام حمدانی مصحفی۔ اگلا کوشچن ہے شامل نصاب مثنوی جذبہ عشق کے شاعر کون تھے؟ جذبہ عشق کے شاعر ہیں ہمارے کون؟ مصحفی صاحب، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، انہوں نے یہ لکھا تھا۔ اور مبارک عظیم آبادی اردو کے ساتھ کس زبان میں شاعری کرتے تھے؟ تو مبارک عظیم آبادی اردو کے ساتھ ساتھ فارسی میں بھی شعر و شاعری کرتے تھے، ساتھ ہی انہوں نے اس پر بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ اردو شاعری میں مبارک کے استاد کون ہے؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے، جلوہ داغ انہوں نے لکھا تھا اپنے استاد ہی کے نام پر، ان کے استاد کا نام تھا داغ دہلوی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا کوشچن ہے ہمارا احمد فراز بنیادی طور پر کس مزاج کے شاعر تھے؟ تو احمد فراز بنیادی طور پر رومانی مزاج کے شاعر تھے، میں نے کل بھی اس کوشچن کا تذکرہ کیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ، حسن نعیم کا سلسلہ نسب کس صحابی تک پہنچتا ہے؟ حسن نعیم کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ اگلا کوشچن، نصاب میں شامل حسن نعیم کی پہلی غزل کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ دیکھو تھوڑا سا ٹف پوچھا ہے اس میں، بالکل اگر آپ نے غزل پوری یاد کی ہوگی تو آپ بالکل اس کو سالو کر سکتے ہیں۔ 5 اشعار ہیں اس میں، ٹھیک ہے، 5 غزل جو آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ اس کو گنیں گے تو 5 ہو گئے۔ اور ان میں کون سی کتاب شبنم کمالی کی نہیں ہے؟ گلدستہ عقیدت نہیں ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ اس کا آنسر ہوگا۔ انوار عقیدت، ریاض عقیدت، فیروز عقیدت، ضیاء عقیدت، یہ سب ان کی کتابیں ہیں۔ اگلا کوشچن ہے ہمارا، صاحب عقل و فہم کس کی ذات پر ناز کرتا ہے؟ یہ کس کی ذات پر ناز ہے؟ تو یاد ہے کہ صاحب عقل و فہم کو خدا کی ذات پر ناز ہے۔ شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا ہے۔ رقیہ بھابی کے شوہر کیا تھے؟ تو آپ سب کو معلوم ہے رقیہ بھابی کے شوہر ایک سیاست داں تھے۔ رقیہ بھابی کے شوہر کیا تھے؟ ایک سیاست داں تھے۔ سہیل عظیم آبادی کا گھریلو ماحول کیسا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کا گھریلو ماحول زمیندارانہ تھا، بالکل صحیح جواب ہے۔ اگلا کوشچن ہے ہمارا، ہے نا، ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا تھا؟ ترقی پسند تحریک کا آغاز 1936 عیسوی میں ہوا تھا۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز 1936 عیسوی میں ہوا تھا۔ افسانہ فرار کس نوعیت کا افسانہ ہے؟ افسانہ فرار، دیکھیے جو پہلا والا کوشچن گزرا نہیں کتاب میں، لیکن پھر بھی میں نے اس کو پڑھایا تھا۔ آپ اس کو اسی طرح کہتے ہیں کسی بھی چیز کو ڈیپلی پڑھنا چاہیے۔ اور رومانی، تاریخی، نفسیاتی، جاسوسی، تو افسانہ فرار کس نوعیت کا افسانہ ہے؟ افسانہ فرار ایک نفسیاتی افسانہ، معلوم ہے نا اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ سید محمد محسن، وہ خود نفسیات کے پروفیسر ہے تو نفسیاتی افسانہ ہی لکھیں گے۔ ڈاکٹر محمد محسن کے افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے؟ انوکھی مسکراہٹ۔ کیا نام ہے میرے دوست؟ انوکھی مسکراہٹ، یاد رہے گا نا آپ سب کو؟ چلیے آگے بڑھیں گے، بالکل صحیح، آپ لوگ ملا کے بتائیے گا کتنا ہوا۔ نفسیاتی زاویہ کس طرح کا مجموعہ ہے؟ رومانی، دیکھو نفسیاتی جب لکھ ہی دیا تو بھائی سمجھ جائے کہ نفسیاتی مضامین ہوں گے وہ۔ آگے بڑھتے ہیں، افسانہ کٹی ہوئی شاخ کا افسانہ نگار کون ہے؟ سہیل عظیم آبادی، قمر جہاں، نگار عظیم، جیلانی بانو۔ افسانہ کٹی ہوئی شاخ کے افسانہ نگار کون ہے؟ افسانہ کٹی ہوئی شاخ کے افسانہ نگار آپ کے قمر جہاں ہے، بالکل صحیح جواب ہے یہ۔ اگلا کوشچن ہے، ابو حنیفہ کس طرح کا نام ہے؟ یاد کیجئے، ابو بنت ابن بنت، یہ کنیت کے لیے پہچان تھی تو یہ کنیت ہے، ٹھیک ہے، بہت خوب۔ ابو بکر روزانہ مدرسہ پڑھنے جاتا ہے، اس جملے میں ابو بکر کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، تو پڑھنے والے کو کیا کہیں گے؟ اس میں فاعل کہیں گے ہم۔ تو ذیل میں اس میں مصغر کون ہے؟ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے، بی باغیچہ ہے۔ کیا ہے؟ باغیچہ اس میں مصغر ہے۔ اگلا میرے دوست، چلیے کوئی بات نہیں، اگر کم بھی آگے ایک دو غلط بھی ہو جائے کوئی مشکل نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابھی بہت تو آپ نے شروعات کی تھی، ابھی آگے بہت کچھ باقی ہے۔ 12th میں آئیں گے، 11 12th میں جب ہم سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ کبھی یہ سب غلطیاں نہیں ہوں گی۔ ذیل میں اس میں ظرف کون ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ذیل میں اس میں ظرف کون ہے؟ اسکول ہے۔ کون ہے؟ کیا ہے بولے تو اسکول ایک اس میں ظرف ہے۔ 2 دن بعد امتحان ہوگا، یہ زمانہ کی کون سی قسم ہے؟ دیکھیں مستقبل کی بات ہوگا، ٹھیک ہے، بلکہ ہم کو لگتا ہے کہ 2 دن کے بعد آپ کا ایگزام ختم ہوگا۔ تو ہسپتال کیا ہے؟ اس میں اعلیٰ صفت، اس میں ظرف حاصل مصدر، ہسپتال اس میں ظرف ہے، یعنی جگہ کا پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے دوست۔ وکیل کی جمع کیا ہوگی؟ وکیل کی جمع وکلا، وکیل کی جمع کیا ہوگی؟ وکلا۔ اگلا کوشچن ہمارا ہے، بامانہ لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ بامانہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، یاد کیجئے، پھر ابھی بے معنی لفظ بھی پوچھا ہوگا شاید، دیکھتے ہیں آگے۔ باطن کی ضد کیا ہوگی؟ باطن کی ضد ظاہر، بالکل ہے نا، باطن کی ضد کیا ہے؟ ظاہر ہے، صحیح ہے، ظاہر و باطن۔ اور آگے بڑھتے ہیں، کس فعل میں حال اور مستقبل، میں نے اس پہ تو انعام بھی رکھوائے تھے، کئی لوگوں نے اس میں انعام جیتا، یاد رکھیے گا، مضارع ہے ایسے ہے نا فعل، اور جس میں حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، عرفان صدیقی کا اصل نام کیا تھا؟ عرفان احمد صدیقی۔ عرفان صدیقی کا اصل نام کیا تھا؟ عرفان احمد صدیقی۔ آگے بڑھیں گے ہم، ملازمت کے بعد عرفان صدیقی کہاں سکونت پذیر ہوئے تھے؟ معلوم ہونا چاہیے کہ واپس کہاں آ گئے تھے؟ وہ لکھنؤ آ گئے تھے، ٹھیک ہے دوست۔ آگے بڑھتے ہیں، شامل نصاب دوہے کے شاعر کون تھے؟ یاد رکھیے، ہے نا، آپ کے اس میں ظفر گورکھپوری کا ہے، ظفر گورکھپوری، جو سی آنسر ہو جائے گا آپ کا۔ سچائیاں، ظفر گورکھپوری کا کیسا مجموعہ ہے؟ یہ بچوں کے لیے انہوں نے لکھا تھا، تو اس کا آنسر ہو جائے گا بی، بچوں کے لیے لکھا ہوا افسانہ کیا مجموعہ تھا۔ سلام مچھلی شہری بنیادی طور پر کس صنف کے شاعر تھے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ گیت کے شاعر ہیں۔
آگے بڑھیں گے اگر ہم تو اگلا ہے اردو کس تہذیب کی زبان ہے؟ تو یاد رکھیے گا نہ دکنی تہذیب، نہ مغربی تہذیب، نہ بنگلہ دیشی تہذیب، وہ مشترکہ تہذیب ہے نا. اردو میں سب لوگوں کی تہذیب ملی ہوئی ہے، اس لیے مشترکہ تہذیب ہے. گوپی ناتھ کیا ہے؟ تو گوپی ناتھ کیا ہے بولے تو یہ اخبار کا مدیر ہے، شاعر ہے، افسانہ نگار ہے نا. کون ہے؟ تو اس کا آنسر آپ مجھے بتائیے، میں اس کا بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ ایک افسانہ نگار ہے. ٹھیک ہے، آگے اگر بڑھتے ہیں، واترو کے کنارے کس زبان کی کہانی ہے؟ واترو کے کنارے آسامی، بنگلہ، گجراتی. واترو کے کنارے جو ہے یہ گجراتی زبان کی کہانی ہے. ٹھیک ہے، یاد رہے گا آپ کو. سوری بابو جی، واترو کے کہانی کیا ہے؟ تو واترو کی کہانی آپ کو یاد رکھیے گا، یہ گجراتی زبان کی ہے نا، گجراتی زبان میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آگے اگر ہم بڑھیں تو اگلا کوشچن ہے ہمارا، کرناٹک کی زبان کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کرناٹک کی زبان کنڑ ہے. کرناٹک کی زبان کیا ہے؟ کنڑ ہے. ٹھیک ہے، اگلا کوشچن ہمارے نام آپ کے سامنے، بنگلہ زبان کس صوبے میں؟ دیکھو تو بنگالی بولتے ہیں ہم لوگ، بنگال کے ہوں گے، تو یہ بالکل صحیح آنسر یہ 60 ہے نا، جس کا بی ہو جائے گا آپ کا. اگلا کوشچن ہمارا ہے، پانی پھرنا سے کیا مطلب ہے؟ امید ختم ہو گیا بھائی، پانی پھر گیا ہے نا تمام محنت پہ. ایسے آپ کے پانی نہیں پھرا ہوگا، میں یہ مان سکتا ہوں کہ آپ کا 100 میں سے 50 تو بالکل بن ہی رہا ہوگا، 100%. آپ ضرور بتائیں مجھے. میں قرآن پڑھتا ہوں، میں اے بالکل صحیح آنسر ہے نا. وہ جا رہا ہے، کون سا صیغہ؟ یاد کیجیے صیغہ، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ وہ جا رہا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ واحد غائب، اکیلے جا رہا ہے نا بھائی، تو واحد غائب. اچھا، اگلا کوشچن ہمارے سامنے کیا ہے کہ سابقہ پیش کیجئے. کیا ہے؟ دیکھیے سوال، تھوڑا سا سوال میں یہ کرتا ہوں، سابقہ تلاش کیجئے. سابقہ جس میں پہلے دیکھو، جو پہلے آ کے جڑے گا تو خیرت مند، دانش مند، شفا خانہ. اس میں بالکل اس کا آنسر ہو جائے گا ڈی، یعنی اس کا آنسر کیا ہو جائے گا؟ ذی شعور. کیا آنسر ہو جائے گا بابو بولے تو؟ اس کا آنسر کیا ہو جائے گا؟ ذی شعور، ڈی آنسر ہو جائے گا. اگلا کوشچن، حمد کا مترادف کیا ہوگا؟ تو حمد کا مترادف آپ کے سامنے دیکھیے، حمد و ثنا. لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے ہے نا، تو ثنا اس کا آنسر ہوگا. ذیل میں اس میں نکرہ کون ہے؟ آپ دیکھیے پٹنہ گیا، مظفر پور، یہ اس میں معرفہ ہے، تو ڈی آنسر ہوگا شہر. اگلا کوشچن ہمارا ہے، گھر جاؤ میں کون سا جملہ ہے؟ گھر جاؤ یہ امریہ جملہ ہے، یہ آنسر ہو جائے گا اس کا اے. آگے بڑھتے ہیں، کاشف کھیل رہا ہے اس جملے میں. کاشف کیا ہے؟ کاشف فاعل ہے. بھائی پتہ نہیں مجھے کاشف سے کیا دقت ہے بھائی ان کو، یا ایگزام کو سوال بنانے والے کا کوئی بیٹا وٹا تو نہیں ہے. ماضی ناتمام کی مثال کون ہے؟ ماضی ناتمام کی مثال، وہ آیا ہوگا، وہ آتے تھے، وہ آیا تھا، وہ آ چکا ہے. تو ماضی ناتمام وہ آتے تھے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح آنسر ہے. اس کے بعد ہے، ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ دیکھیے بھائی، اللہ کی رحمت، تمہاری صحت ہے نا، جنت ملے گی، تو اس کا مطلب جہنم کیا ہے؟ یہ مذکر ہے. کیا ہے؟ جہنم. کہتے ہیں نا اگر آپ لوگ ہے نا ہم لوگ نماز نہیں پڑھیں گے تو جہنم جانا پڑے گا. زمانہ کتنے طرح کے ہوتے ہیں ہے نا؟ تو زمانہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. زمانہ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 ہے نا. محمل لفظ کسے کہتے ہیں؟ تو جس کا معنی نہیں ہوتا ہے نا، بے معنی لفظ کو ہم محمل کہتے ہیں. ماشاءاللہ، وہ بھی کوشچن پوچھ لیا آپ سے. ذیل میں الف مقصورہ کس لفظ میں ہے؟ ذیل میں الف مقصورہ جو ہے، دیکھیے الف مقصورہ جو تو عام آدمی، آدم بالکل غلط ہے، اس کا آنسر ہوگا بالکل اے اگر. ٹھیک ہے، اگلا کوشچن دیکھیے، ذیل میں نون غنہ والے لفظ کی نشاندہی کیجیے. نون غنہ، آنگن. دیکھ لیجیے پہلے بار تو پتہ چل گیا بھائی، یہی آنسر ہو جائے گا. خیر ختم ہے. اگلا کوشچن ہمارے سامنے آپ دیکھیے، ایک حرف کو 2 بار پڑھنے کی علامت کیا ہوتا ہے؟ بولتے ہیں تشدید، جس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ بعض بار اب، بعض بار با، ابا کرتے ہیں، تشدید. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. ذیل میں سابقہ والے لفظ کی نشاندہی کیجیے. باغبان، پاندان، دکاندار. لا علم، دیکھیے یہاں پر لا علم ہے نا، لا سابقہ ہے. آگے بڑھتے ہیں، ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ نعمت، رحمت، شہر، قیامت ہے نا. تو بھائی دیکھیے قیامت آئے گی ہے نا، اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت، تو یہاں پر آپ کا آنسر ہو جائے گا سی، یعنی شہر. ٹھیک ہے، اگلا کوشچن دیکھیے، تازہ ہوا میں ہوا کیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے تازہ کیا ہے. تازہ یہ صفت ہے اور ہوا یہ موصوف ہے. اے آنسر ہو جائے گا اس کا. اگلا کوشچن 78 میں ہے. 78 کے بعد جی اگلا کوشچن دیکھیے، عبد کا ہمسود. دیکھیے عبد اور عبد دونوں سننے میں ایک طرح لگ رہا ہے آپ کو مجھے لگتا ہے کہ آپ خود سمجھ رہے ہوں گے. تو یہاں پر ہمسود پوچھا ہے دوست، تو یہ بی اس کا آنسر ہو جائے گا. اگلا کوشچن ہے، ذیل میں اس میں اعلیٰ کی نشاندہی کیجیے. اس میں اعلیٰ چاقو. کیا ہے بولی تو؟ چاقو. ہمارے نصاب میں شامل کون سا نظم مضمون بھیم راؤ امبیڈکر سے متعلق ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہندوستانی آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر. ٹھیک ہے، اگلا کوشچن، بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش 1891 عیسوی کو ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اگلا سلور کنگ کس کا ڈرامہ ہے؟ امتیاز علی تاج کا. آغا حشر کشمیری کا. سید مجیب، حبیب تنویر. تو امتیاز علی تاج کا یہ ہے سلور کنگ. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اگر ہم آغا حشر کشمیری کا تعلق کس صنف سے ہے؟ آغا حشر کشمیری کا تعلق ڈرامہ سے ہے. بالکل صحیح ہے. اور کیا ہے، سورج گرہن کیسا واقعہ ہے؟ سورج گرہن سائنسی، مذہبی، جغرافیائی. تو یہ جغرافیائی واقعہ ہے بھائی ہے نا. تو آگے بڑھتے ہیں ہم.
چاند کس کا طواف کرتا ہے؟ تو چاند زمین کا طواف کرتا ہے. غلط ہے یہ اگر جس نے سورج لگایا ہوگا. چاند زمین کا طواف کرتا ہے اور زمین سورج کا طواف کرتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. ناول توبۃ النصوح کے مصنف کون ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. نذیر احمد ہیں اردو کے پہلے ناول نگار. نذیر احمد نے کس کے تعلیم کے لیے ہے نا ناول لکھے تھے؟ تو اپنی بیٹیوں کے لیے ہے نا. بیٹوں کے لیے نہیں، بیٹوں کے لیے نہیں، سوری، یہ ہوگا اس کا بیٹیوں کے لیے. کس کے لیے؟ بیٹیوں کے لیے. تو آگے بڑھتے ہیں ہم. تو اس کا آنسر سی ہو جائے گا. آپ سمجھ گیا نا. چلیے اگلا کوشچن. اردو میں خطوط کا سلسلہ کس نے شروع کیا تھا؟ اردو میں خطوط کا سلسلہ مرزا غالب نے شروع کیا تھا. اگلا آپ دیکھیے غالب کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو آپ کو سب کو معلوم ہوگا غالب کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آگرہ میں پیدا ہوئے تھے بھائی. دہلی میں تو ان کی موت ہوئی تھی ہے نا. اور پرویز شاہدی کی وفات کس بیماری سے ہوئی تھی؟ پرویز شاہدی کو مرض تنفس ہو گیا تھا. کثرت نوشی کی وجہ سے یہ چل دیے تھے. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں ہم. تسلیس حیات کس کا مجموعہ ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ پرویز شاہدی کا ہی مجموعہ ہے. نظم بلی کا کھمبا کس طرح کی نظم ہے؟ تو یہ ایک آزاد نظم ہے. نظم بلی کا کھمبا کیا ہے؟ ایک آزاد نظم ہے. سی آنسر ہو جائے گا اس کا. آگے اگر دیکھیے گا اگلا کوشچن آپ سے پوچھا جا رہا ہے ندا فاضلی کی شہرت کس طرح کی شاعر کی ہے؟ ندا فاضلی دیکھیے ندا فاضلی کیا ہے؟ غزل گو شاعر ہیں ہے نا. بالکل. آگے بڑھیں گے اگر ہم تو فلمی صنعت میں ندا فاضلی کس حیثیت سے مشہور ہوئے ہیں؟ تو فلمی صنعت میں ناول نگار، افسانہ نگار، نغمہ نگار، ان میں سے کوئی نہیں. تو وہ ہے نا آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کا سی آنسر ہوگا. نغمہ نگار اور مکالمہ نگار کی وجہ سے مشہور ہوئے تھے. اگلا کوشچن ہے کھرا ڈینر کیا ہے؟ مزاحیہ نظم ہے، مثنوی ہے، غزل ہے، رباعی ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے مزاحیہ نظم ہے. ٹھیک ہے. اگلا کوشچن 97 کوشچن ہے آپ کا سید محمد جعفری کا تعلق کس ملک سے ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے سید محمد جعفری یہ کہاں لاہور میں پیدا ہوئے تو ان کا تعلق پاکستان سے بھائی. ٹھیک ہے. آپ لوگ اے مار دیے ہوں گے تو یہ بالکل مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح گیا ہوگا. بتائیے کمنٹ میں کتنے صحیح ہوئے آپ کے. جس نظم میں کسی مرنے والے پر غم کا اظہار کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم مرثیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا کوشچن مرزا غالب کا لقب کیا تھا؟ تو مرزا غالب کا لقب آپ سب کو معلوم ہے مرزا نوشا. ٹھیک ہے. آخری کوشچن جو میرے سیٹ میں ہے وہ ہے شامل نصاب نظم زہر عشق کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے زہر عشق کا تعلق مثنوی سے ہے. کس سے ہے؟ مثنوی سے ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب جو آپ کو دیکھیں مضمون جو پوچھے گئے تھے مجھے لگتا ہے کہ آپ ضرور لکھ دیں ہوں گے. مولانا ابوالکلام آزاد پر یہ بتایا گیا تھا آپ کو خط درخواست جتنی بھی چیزیں پوچھی گئی ہیں الحمدللہ آپ کے سب بننا چاہیے تھا. بتائیے آپ لوگوں نے کتنا بنایا اور کتنا آ سکتا ہے ٹوٹل مارکس میں ہے نا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا بہت بہتر رزلٹ دے. اور اگر کم بھی آ گیا تو کوئی مشکل نہیں ہے نا. ابھی تو یہ پہلا ایگزام تھا. ابھی 11th اور 12th باقی ہے. آئیے 11th میں توصیف انور کے ساتھ پڑھیں گے. پھر کوئی غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.